ہمارے ہاں ہم لوگ اگر صرف اپنی کامیابی کے پیمانوں کو ہی ٹھیک کر لیں کہ ہم دنیا میں کس چیز کو کامیابی کہتے ہیں اور کس چیز کو ناکامی کہتے ہیں، تو بھی معاملے دنیا میں بھی انسان جن چیزوں کو ناکامی سمجھتا ہے اس سے اتنا گریز کرتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ اس چیز سے واقف ہے. میں کوئی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہم سب لوگ فاقے سے ڈرتے ہیں، اور ہم فاقے کو یا بھوک کو یا غربت کی اس آخری درجے کو سے انتہائی خوف زدہ ہوتے ہیں، اور وہ خوف ہمیں اس سے اتنا دور لے جانا چاہتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے اس سے دور جانے کی. جو انسان پیسے کا جو شوق ہے انسان میں غیر معمولی، اس کے پیچھے میں یہ خوف کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ غربت سے ڈرتا ہے، آخری درجے کی جو غربت و مفلوق الحالی ہوتی. اور اس غربت سے ڈرنے کی وجہ سے وہ کمائے جاتا ہے اور پھر اس اپنے اموال کے انبار کو دیکھتا ہے تو اس پر اطمینان آنے کی بجائے پھر اس کو خوف آتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ ختم ہو جائے، پھر غربت نہ آ جائے، پھر وہ اور کمانے لگ جاتا ہے. یہ خوف کی نفسیات ہوتی ہے انسان میں در حقیقت. اصل میں حضرات صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں قوت یومن، ایک دن کا کھانا. ہم اس کو اپنی ضرورت سمجھتے تھے کہ جس کے پاس قوت یومن، ایک دن کا قوت، ایک دن کا کھانا ہے، ہم سمجھتے تھے کہ اس کی ضرورت پوری ہے. کیا تھا؟ اس خوف سے نکل گئے کہ ہمیں اتنے زیادہ انبار کی ضرورت ہے، ہمیں اتنے زیادہ ڈھیروں کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فاقہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کپڑا ختم ہو جائے. یہی دو تین چیزیں ہوتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس چھت نہ ہو. ایک چھت ہے اپنے سر پر، اور ایک کپڑا ہے اپنے بدن پر، اور ایک کھانا ہے اپنے پیٹ کے اندر. یہ انسان کی نفسیات کے اندر گھسا ہوا خوف، چاہے بے شک اس الفاظ میں ہو یا نہ. اور وہ اتنا زیادہ ہے کہ کسی بھی اس کی کسی سطح پر بھی جا کر انسان کو اس پہ اطمینان نہیں ہوتا کہ اچھا میں اس سطح سے نکل آیا ہوں، یہ میرے پر نہیں، یہ اس کو خیال نہیں آتا. اس کو خیال آتا پھر میرے پر نہ آ جائے. تو جب انسان دنیا کے اندر ان چیزوں سے اپنے یعنی یہ اس کے دل کے اندر اس کی کراہت ہے غربت کی. جیسے یہاں پر کہا گیا نا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. انسان کی زندگی کے اندر غربت سے اور بھوک سے اور ننگے پن سے اور بے گھر ہونے سے، ہوم لیس جس کو کہتے ہیں، اس سے کراہت ہے. ہم سب کو حاصل ہے یہ کراہت، اور اس کی وجہ سے ہماری پوری زندگی آپ غور کریں اس کراہت کے نتائج ہمارے سامنے. اگر یہ کراہت ہمیں حاصل ہو جائے گی تو اس کے بھی اپنے نتائج جو ہمیں نظر آ جائیں، ہمیں پتہ چل جائے گا. اس کے نتائج یہ ہیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے سرگرداں ہیں، تھکاوٹ نہیں محسوس کرتے اور کوئی پریشان بھی نہیں ہوتے، اور اس کو کوئی خلاف معمول بھی نہیں سمجھتے. اور جو بندہ اس میں سرگرداں ہمیں نظر نہ آئے، ہم اس کو پاگل سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے. اس کو کتنی ہم نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے کچھ خیال کر، کس طرف تو جا رہا ہے، کیا ہوگا تیرا، کیا بنے گا تیرے بچوں کو، کیا بنے گا تیرا، کیا ہوگا. کتنی اس کو نصیحت کرنے والے کتنے لوگ تھے. کسی بے روزگار آدمی سے پوچھیں، وہ کہے گا مجھے بے روزگاری کا اتنا غم نہیں، نصیحتوں نے میرا دماغ خراب کر دی. وہ کہتے ہیں بے روزگاری میں پھر بھی برداشت کر لوں گا، یہ مجھے جو سمجھانے والے نے ان کو سنبھال لو. کسی طریقے مجھے کہتے رہتے ہیں لڑکے، وہ ہمارے ساتھی ہیں بعض، ان کو اپنی نوکریاں ملنے کے اندر اپنا وقت لگ گیا، تو میں پوچھتا ہوں کیا حال ہے، کہتے ہیں استاد جی یہ بے روزگاری کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ناصحین ہیں یہ میرا دماغ کھا گئے. ہر صبح ایک نیا بندہ آ کر ایک نئی تعویذ، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، اللہ کے بندے کیا کر. تو معاشرہ اجتماعی طور پر اس کے اوپر ہے. یہ جس طرح میں کہتا ہوں، آپ لوگ جو منظر آپ اپنے اندر اس کا دیکھ رہے ہیں، یہ اسی کا صحابہ کے درمیان کفر، فسوق اور عصیان سے خوف کا یہی عالم تھا. ان کے معاشرے میں اجتماعی طور پر ہر بندہ دوسرے کو اگر نصیحت بھی کرتا تھا یا دوسرے کو قابل رحم بھی سمجھتا تھا یا دوسرے کے بارے میں فکر مند بھی ہوتا تھا، تو ان چیزوں پر ہوتا تھا جیسے آج ہم ان دوسری چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں. تو مطلب یہ کیفیات تو انسان میں ہوتی ہیں، ہر ایک میں ہوتی ہیں،